بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں اور کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تنہا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کا کنارہ شق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جیسے ہی آسمان کا کنارہ شق ہوا، جبرائیل سمٹنا شروع ہو گئے، سر زمین پر رکھنے لگے، یعنی اس قدر جھکے کہ یوں لگتا تھا گویا سر زمین کو لگ رہا ہے، اور ان پر تواضع اور عاجزی، خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نمودار ہوا۔ فرشتے نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ پر سلام فرماتا ہے، اور آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو بندہ منش پیغمبر کی طرح زندگی بسر کرائیں۔ اس فرشتے نے جب یوں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچنے لگے۔ بالآخر سامنے گردن جھکائے عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں مجھ سے مشورہ طلب فرماتے ہیں۔ عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندگی اور عاجزی اختیار فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے فرشتے کو جواب دیا کہ میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ وہ فرشتہ جب یہ جواب سن کر دوبارہ آسمان کی طرف گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس انداز سے دیکھا تو فرمایا، اے جبرائیل، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فرشتہ کون ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ پر عجیب حالت طاری ہو گئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، یہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ تجلی الہی کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اپنے دونوں قدموں کی صف باندھ کر کمال خشوع سے کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھ کبھی اوپر نہیں کی۔ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ لوح محفوظ ان کے روبرو رکھی جاتی ہے اور انہیں اس لوح کی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دی جاتی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کا کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز واقع ہونی ہو تو لوح خود بخود بلند ہو جاتی ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی وقت اس لوح کو دیکھ لیتے ہیں اور اس مقدر یعنی کام کو دریافت فرما لیتے ہیں۔ اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو وہ مجھے حکم کرتے ہیں، اور اگر وہ میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو ان کو حکم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا، آپ کس کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا، ہوائیں چلانے پر، لشکروں کی فتح و شکست پر۔ پھر پوچھا میکائیل، عرض کی بارش پر اور نباتات پر۔ پھر پوچھا اور ملک الموت، عرض کیا روحیں قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید عرض کیا، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نیچے آئے تو میں نے خیال کیا کہ اب قیامت قائم ہونے کا وقت ہے اور ڈر گیا، اور میری حالت میں جو تبدیلی آپ نے دیکھی وہ اسی ڈر کی وجہ سے ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے وہ معزز فرشتے ہیں جو اپنے منہ میں سور لیے پھرتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا کہ سور پھونک دیں اور یہ قیامت کے قائم ہونے کا دن ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حوالے سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں کہ آپ قرب و منزلت اور لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہونے میں سب سے آگے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل علیہ السلام پر بھی حکم چلاتے ہیں۔ لیکن اگر وحی الہی اور شرائع نازل کر کے نوع انسانی کی تکمیل اور اس نوع کی افراد کی آخرت کی اصلاح، انوار و برکات کے ساتھ عبادت گزاروں اور اطاعت شاروں کی امداد اور ظالموں اور فرعونوں کو ہلاک کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بزرگی میں افضل ہیں، لیکن یہ افضلیت مطلقاً نہیں بلکہ خصوصاً ہے۔